اللہ نے نہ صرف ان سوالوں کے جواب دیے بلکہ وہ تفصیل بھی بتائی ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں تھی۔ آج کا عنوان نہ تو وہ کاہن ہے نہ ہی مجنون۔ حج کا موسم قریب ہے۔ قریش کے سرداروں کو اس بات کی فکر ہے کہ حج کے لیے سارے عرب سے لوگ مکہ آئیں گے، نئے دین اور نبی کے بارے میں سنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ رسول اللہ کی باتیں سن کر ایمان لے آئیں گے۔ یہ انہیں کسی طور منظور نہیں ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں انہیں بھی کسی طرح ان کے دین سے پھیر دیں۔ بھلا اس دین کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ انہیں کیسے منظور ہو؟ اب کیا کریں؟ یہ ایک نئی الجھن آ گئی ہے۔ ایک طرف انہیں فکر ہے کہ حج کے لیے مکہ آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کریں، تو دوسری طرف رسول اللہ کی کامیابی ان کے لیے درد سر ہے۔ ولید بن مغیرہ بہت امیر اور بنی مخزوم کا سردار ہے۔ ایک سال بیت اللہ کا غلاف قریش کے سارے قبیلے مل کر بنواتے ہیں اور ایک سال ولید اکیلا۔ اس کے 10 بیٹے ہیں، لیکن کاروبار اور تجارت کے لیے ولید اپنے کسی بیٹے کو مکہ سے باہر نہیں بھیجتا بلکہ اس کے غلام ہی جاتے ہیں۔ ولید بہت اثر و رسوخ والا سردار ہے۔ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا حقیقی چچا ہے۔ سب لوگ ولید بن مغیرہ کے گھر جمع ہیں۔ حج کے انتظامات اور نئے دین کی مخالفت زیر بحث ہے۔ ولید ایک ذہین انسان ہے اور عمر میں بڑا بھی۔ قریش کے سردار ولید کی بہت عزت کرتے ہیں۔ قریش کے تمام قبیلے مشکل معاملات کے حل کے لیے ولید سے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی مسائل کا بہت تجربہ رکھتا ہے۔ ولید نے بات یوں شروع کی ہے: حج کے دن قریب ہیں، سارے عرب سے لوگ حج کے لیے آئیں گے۔ محمد کے دین کی خبر ان تک پہنچ چکی ہوگی۔ اگر وہ اس بارے میں نہیں جانتے تو مکہ آ کر انہیں ضرور معلوم ہو جائے گا اور اس بارے میں مزید جاننا چاہیں گے۔ ہمارے جواب مختلف ہوئے تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ایسا جواب سوچیں جو ہمیں فائدہ دے اور لوگوں کو محمد سے دور رکھے۔ آج ہم یہاں اکٹھے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک بولا: ابا شمس، آپ ہم سب سے زیادہ تجربہ کار ہیں، ان معاملات کو ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ جو فیصلہ کریں ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ ولید بن مغیرہ کہہ رہا ہے: تم لوگ اس بارے میں اپنی رائے دو۔ سب نے مشورہ دینا شروع کر دیا ہے۔ کسی نے کہا ہے: ہم کہیں گے کہ محمد کاہن ہے۔ ولید کہہ رہا ہے: خدا کی قسم، محمد کاہن نہیں۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، ان کے کلام میں ایسی سنجیدگی نہیں ہوتی۔ محمد کے کلام میں چالاکی ہے، نہ ہی کاہنوں جیسی گنگناہٹ۔ وہ کاہنوں کی طرح اندازوں سے باتیں نہیں بتاتا۔ کاہن تو آئے دن اپنی باتیں بدلتے رہتے ہیں، محمد تو ایسا نہیں کرتا۔ اس کی باتیں تو دل میں اترتی ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے: ہم کہیں گے کہ محمد مجنون ہے۔ ولید بن مغیرہ نے اتفاق نہیں کیا۔ محمد مجنون نہیں، ہرگز نہیں۔ اس میں مجنون والی ایک بھی نشانی نہیں ہے۔ نہ اس کے جسم کے حصے کانپتے ہیں، نہ ہی اس کی زبان سے عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں۔ اس نے تو کبھی غیر سنجیدہ بات کی ہی نہیں، نہ وہ بہکی اور بے ربط باتیں کرتا ہے۔ اس کی باتیں تو عقل سے بھری ہوتی ہیں۔ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ قریش بھی عجیب ہیں۔
वो रसूलुल्लाह को काहिन भी कहते हैं और मजनून भी, जबकि काहिन और मजनून एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। काहिन चालाक और मजनून दीवाना होता है। एक तरफ वो खुद एतराफ करते हैं कि रसूलुल्लाह की बातें दिल में उतर जाती हैं और दूसरी तरफ वो उन्हें दीवाना कहते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि वो रसूलुल्लाह पर क्या इल्जाम लगाएं, किस तरह लोगों को समझाएं कि हम ठीक हैं और मोहम्मद गलत। यहाँ मौजूद एक सरदार कह रहा है, तो फिर हम लोगों से कहेंगे कि मोहम्मद शायर है। वलीद नाराज होते हुए कह रहा है, क्या हम अहले ज़बान नहीं हैं? शायरी को हमसे ज्यादा कौन जानता है? क्या तुम में से कोई बता सकता है कि मोहम्मद का कलाम शायरी की किस सिन्फ में आता है? ऐसी बात करेंगे तो हम लोगों को खुद पर हंसने का मौका देंगे। सब लोग अब खामोश हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले लोगों को क्या कहें। कुछ देर बाद एक सरदार बोला, हम लोगों को बताएंगे कि मोहम्मद जादूगर है। वलीद ने एक बार फिर समझाने की कोशिश की है, क्या जादूगर ऐसे होते हैं? कभी मोहम्मद को फूंके मारते देखा है? क्या कभी उसे धागों की गिरहें बनाते देखा है? क्या कभी उसने हमें धोखा दिया है? फिर वो जादूगर कैसे हुआ? हमें वो बात नहीं कहनी चाहिए जो लोगों को खुद नजर ना आए और हमारा मकसद हासिल ना हो। एक सरदार कह रहा है, क्या हम मोहम्मद की तारीफें करें और लोगों से कहें कि उससे दूर रहो, उससे ना मिलो? ये कैसे मुमकिन है? वलीद ने उन्हें समझाया है, बात मोहम्मद की तारीफें करने की नहीं, हमें ऐसी बात कहनी है जो हकीकत के करीब हो। अगर कोई मोहम्मद से मिले तो हमें झूठा ना कहे। सब लोगों ने वलीद से कहा है, अबा शम्स, फिर आप ही हमें इस मसले का कोई हल बताएं। वलीद बिन मुगीरा ने राय दी है कि यूं कहा जाए, मोहम्मद की बातें सुनने वाला गुम होकर उसी का हो जाता है। हमें चाहिए कि हम मक्का आने वाले लोगों से कहें, मोहम्मद एक साहिर है जिसके सेहर में आकर लोग अपने दीन से फिर जाते हैं। उसकी जबान दिल मोह लेती है। जो कोई मोहम्मद की बात सुनता है उसी का हो जाता है। उसके कलाम की जड़ें मजबूत और शाखें फलदार हैं। मोहम्मद की वजह से भाई भाई के खिलाफ हो गया है। बाप और बेटे जुदा हो गए हैं। दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। उसने सारे कबीलों में फूट डाल दी है। उससे बचकर रहना, ना उसके करीब जाना, ना उसकी बात सुनना, वरना तुम भी बेदीन हो जाओगे। वलीद मजीद कह रहा है, हमारे पास इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं जो हम लोगों को बताएं। ये वाहिद बात है जो इस सूरत हाल में हमें मदद दे सकती है। इस सारी गुफ्तगू से ऐसी बात सामने आ गई है जिसे मक्का आने वालों को आसानी से समझाया और दिखाया जा सकता है और उन्हें रसूलुल्लाह से दूर रखा जा सकता है। तमाम सरदारों की राय में वलीद बिन मुगीरा ने बहुत अच्छी और काबिल अमल तजवीज़ दी है। वलीद बिन मुगीरा की बात पर इत्तेफाक हो गया और सब अपने अपने घरों को चले गए हैं। रसूलुल्लाह की मुखालिफत में वलीद बिन मुगीरा की इस कोशिश को अल्लाह करीम ने यूं बयान किया है, उस शख्स से मुझे ही निमटने दो जिसे मैंने तन्हा पैदा किया, उसे लंबा चौड़ा माल दिया और हाजिर रहने वाले बेटों से नवाजा है। उसके लिए बहुत कुछ मुहैया किया, ये फिर भी लालच करता है कि उसे कुछ और दूं। हरगिज नहीं, बेशक वो हमारी आयात के साथ दुश्मनी रखने वाला है। हज के दिनों में ये लोग मुख्तलिफ टोलियां बनाकर मक्का आने वाले रास्तों पर बैठ गए हैं। हज के लिए आने वालों को खुश आमदीद कहते और उन्हें बताते हैं, मक्का में एक शख्स ने नया दीन निकाला है। वो एक साहिर है। जो कोई उसकी बात सुनता है बस उसी का हो जाता है।
اس نے لوگوں میں اتفاق اور محبت ختم کر دی ہے۔ تم لوگ ہمارے مہمان ہو، اس لیے ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں۔ اس کا نام محمد ہے۔ تم لوگ نہ اس سے ملنا نہ ہی اس کی بات سننا، تم لوگ اس سے بچ کر رہنا۔ مکہ شہر آ جانے کے بعد جو شخص رسول اللہ سے ملنا چاہے یا ان کے متعلق پوچھے تو ابو جہل انہیں کہتا ہے محمد سے بچ کر رہو۔ یہ شخص زنا کو حرام کہتا ہے، جو کہ عرب کی پرانی روایات میں سے ایک ہے۔ بھلا ان کے بغیر زندگی کا کیا مزہ؟ تم لوگ محمد سے بچو اور اپنا دین بھی اس سے بچاؤ۔ یہاں سے واپس چلے جاؤ، ہم خدا کے گھر کے رکھوالے ہیں، تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ کریم ابو جہل کے اس طرز عمل کے متعلق فرماتا ہے، کیا وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے بوجھ بھی؟ وہ جو جھوٹ کھڑا کرتے تھے، قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے زبردست پوچھ گچھ ہوگی کہ ان کی باتوں میں کیا حقیقت تھی۔ قریش مکہ کی حاجیوں کو رسول اللہ سے دور رکھنے کی کوششوں سے ہوا کچھ یوں کہ جس شخص کو کچھ بھی پتا نہیں تھا اسے بھی نئے دین اور رسول اللہ کے بارے میں علم ہو گیا ہے۔ مکہ آنے والے کچھ لوگ ان باتوں کی تصدیق کے لیے رسول اللہ کے پاس آئے ہیں، رسول اللہ سے ملتے ہی ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ کچھ لوگ جو قریش کی باتوں میں آ گئے، حج سے واپسی پر جس شہر یا گاؤں سے گزرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ قریش کے سرداروں کے اس منصوبے سے رسول اللہ کا پیغام دور دور تک پہنچ گیا ہے۔ اب رسول اللہ کا ذکر عرب کے کونے کونے میں ہو رہا ہے۔ قریش کے سردار کئی بار یہ کوشش کر چکے ہیں کہ ابی طالب کو ڈرائیں تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ سے روکیں۔